الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلی ویڈیو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کئی احادیث پیش کیے تھے۔ ان میں آخری حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال بصارت، سماعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال ہاتھ پاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جگہ سے جنت کا ملاحظہ کرنا اور ان میں کافر کو دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال بصارت پر گفتگو کی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق 6 احادیث پیش کریں گے۔ پہلی حدیث کل جو پیش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت بصارت بے مثال، تو اس کے متعلق پہلی روایت حدیث نمبر 1 عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جو کچھ تم نہیں سنتے۔ یہ روایت امام احمد نے اور ترمذی شریف اور ابن ماجہ یہ دونوں صحیح ستہ میں ہیں، اور مشکات شریف میں حدیث صفحہ نمبر 457 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ حضور جو دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے، حضور جو سنتے وہ ہم نہیں سنتے، حضور کی سماعت بے مثال، حضور کی بصارت بے مثال۔ ہم حضور کی طرح نہیں، حضور ہماری طرح نہیں، حضور تو بے مثال ہے، حضور کی نظر مبارک بھی بے مثال، حضور کی سماعت بھی بے مثال۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بھی 2 آنکھیں، حضور کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 کان، حضور کے بھی 2 کان، ہمارے بھی 2 ہاتھ، حضور کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 پیر، حضور کے بھی 2 پیر، ہمارے بھی جسم، حضور کا بھی جسم۔ تو یہ اس طرح ہرگز نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک 2 ہاتھ، 2 کان، 2 پاؤں، 2 ہاتھ پیر شریف ہے، لیکن وہ بے مثال ہے۔ دوسری روایت علم غیب کے متعلق سماعت کرے۔ عن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے، بس ان کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی، وہ 45 سال وجہ ارض پر قیام فرما کر انتقال فرمائیں گے، پھر میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگے، پس ابو بکر و عمر کے درمیان میں اور عیسیٰ اکٹھے ایک قبر سے اٹھے گے۔ یہ روایت مشکات شریف میں صفحہ نمبر 480 پر موجود ہے۔ تو اس روایت میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اترے گے، پھر ان کا نکاح ہوگا، ان کی عمر 45 سال ہوگی، اور پھر انتقال ہوگا کہ کہاں مدفن ہوگا اور کہاں اور قبر سے کس طرح اٹھائے جائیں گے۔ یہ سب غیب کی خبر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال پہلے فرما رہے ہیں۔ اور کیا غیب تجھ سے نہا بنا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس طرح امام اہل سنت کے ایک بہترین شعر بھی ہے کہ جب رب تعالی جل وعلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا ہے تو اللہ سب سے بڑا غیب ہے۔ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ اگلا موضوع ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ تو اس روایت سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی علم غیب ثابت ہوئے۔ محترم سامعین کرام، غور فرمائے کس طرح شرح و بسط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امور غیبیہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی ماننے کے بجائے اپنی بدنصیبی کو اس اعتراض کی صورت میں ظاہر کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں رکھتے، اور اس کے جواب میں ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس آئیں گے اور انہیں صحابی کہہ کر بلائیں گے۔ اس وقت آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔
یہ روایت پیش کرتے ہیں بدکیر اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ علم نبوت سے دشمنی رکھنے والے آنکھیں بند کر کے اعتراض کر دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے کوئی علم ہوتا تو مرتدوں کو اپنا صحابی کیوں کہتے؟ یہ جو روایت پیش کیا پہلے، تو جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ جہنمی کو حکم ہوگا، سورہ دخان آیت نمبر 49، ذُقْ اِنَّکَ انت العزیز الکریم، چکھ بے شک تو بڑی عزت والا و کرم والا ہے۔ محترم سامعین کرام، کیا کافر جہنمی جس کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے وہ عزت والا ہے؟ کیا وہ کرم والا ہے؟ اگر وہ عزت اور کرم والا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، تو قرآن میں ایسے بدبخت و دوزخی کو عزت و کرم والا کیوں کہا گیا ہے؟ محترم سامعین، وہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتدوں اور کافروں کے بارے میں اس صحابی کا جملہ استعمال فرمائے گے۔ اسی حدیث سے جو علم نبوت کی نفی کرتے ہیں اسے اپنے علمی حیثیت پر رونا چاہیے کہ اسی حدیث میں نفی علم کہا ہے۔ اس سے تو ہزاروں سال بعد ہونے والے واقعات و حالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بیان فرما رہے ہیں۔ گہری نظر سے مطالعہ فرمائے، اللہ کریم جل وعلا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی حدیث سے تو علم نبوت کے جلوے نظر آ رہے، کسے مگر اہل سنت و جماعت حنفی بریر کو۔ اور اسی حدیث سے جو بدعقیدہ پیش کرتے ہیں کہ حضور کو قیامت کے دن پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے اور انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا، تو اگر حضور کو پتہ نہیں ہے تو حضور نے یہ بات کب کہی ہے؟ یہ تو حضور مبارک نے 1500 سال پہلے فرمائی ہے۔ تو حضور سے 15 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ قیامت میں ایسے ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، میں ان سے اس طرف کہوں گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ عقل سے پیدل حضرات اس کو ہرگز دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس سے تو حضور نبی کریم سے اس کا علم مبارک ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ جاہل لوگ تو کہتے ہیں کہ ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا حضور کو پتہ نہیں، اور یہ اس روایت میں تو حضور 1500 سال بعد کی خبریں دے رہے ہیں کہ کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، تو پھر یہ روایت کس طرح آپ پیش کر سکتے ہو؟ ایک طرف کہتے ہوگا کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں، ہم کہتے بالکل کسی کو ذاتی علم نہیں، اور اللہ کی عطا سے انبیاء بھی جانتے ہیں، اولیاء بھی جانتے ہیں۔ جس طرح میں نے اگر کسی کو اس میں شعبہ ہو تو وہ اس سے جو پہلے ویڈیو سے اس پلے لسٹ میں وہ دیکھے، اس میں نے بہت 15 سال انبیاء نے خبریں دی ہے 15 سال بعد کیا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیدائش سے یعنی اور جنتیوں کی جنت اور جہنمیوں کی جہنم میں داخل ہونے تک کے سب حالات بتا دیے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، نظر محروم ہو جائے جب ذوق تماشا سے، اندھیرا تو اندھیرا روشنی بھی بار ہو جائے۔ اور اسی مذکورہ روایت سے جو یہ بدعقیدہ پیش کرتے ہیں کہ حضور کو قیامت کے دن یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ صحابی ہے یا مرتد ہے، تو اس حدیث کے متعلق یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو صحابی کہہ کر پکارے گے ان میں سے ہر ایک کو آپ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وَلِلطَّبْرَانِي من حدیث ابی الدرداء نحوہ وزاد فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ الا یجعلنی منہم قال لست منہم وسندہ حسن۔ فتح الباری جلد 11 صفحہ 345 میں یہ روایت ہے جس کا ترجمہ ہے، امام طبرانی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اسی طرح بیان کی فرمائی ہے۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو درداء کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو درداء رضی اللہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، یعنی جن کو حضور وہ صحابی فرما رہے ہیں اور صحابی حضور سے فرما رہے کہ میرے لیے دعا کر کہ میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو، اور حضور نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں نہیں۔ اگر حضور کو علم نہ ہوتا کہ وہ کون لوگ ہیں اور حضور کو پتہ نہ ہوتا تو یہ حضور مبارک کیوں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ سے فرمائے کہ تم ان لوگوں میں نہیں؟ حضور ان سے فرماتے کہ مجھے کیا علم ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے،
لیکن حضور نے فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں. اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت ہوتا ہے، نہ کہ ان میں غیب کی نفی. تیسری روایت سماعت کرے. فَيُبْعَثُونَ عَشْرُ فَوَارِثَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ خَيْرُ فَوَارِثَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ. بس قرب قیامت کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں ان سواروں کے نام، ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں تک کو جانتا ہوں. زمین کی پشت پر اس دن وہ بہترین گھوڑ سوار ہوگے. یہ روایت مسلم شریف جلد 2 صفحہ 392 میں موجود ہے. تو یہ بھی حضور 1500 سال پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح 10 لوگ ہوگے اور ان کو بھی جانتے ہیں، ان کے آبا کو بھی جانتے ہیں، ان کے گھوڑوں کے رنگوں تک بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اس وقت بہترین لوگ ہوں گے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و علم غیب نہیں ہوتا، مستقبل کی خبریں کا علم نہیں ہوتا، تو حضور یہ 1500 پہلے کیوں فرماتے؟ اور یہ انشاءاللہ پورا ہوگا. ہمارا ایمان کامل ہے اس بات پر کہ حضور صادق المصدوق ہے. حضور نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہوگا جس طرح میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چوتھی روایت عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقال هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتقي عينيه. فقال فأرسلوا إليه. فأوتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه فبرأ فكأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کہ کل میں ضرور جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ کریم فتح کرے گا، اور وہ شخص اللہ اور رسول سے جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ و رسولہ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں. صبح کو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہر کوئی یہ آس لیے آیا کہ جھنڈا مجھے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئین علی ابن ابی طالب، آئین علی ابن ابی طالب، فرمائے علی ابن طالب کہاں ہے؟ خدام بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھیں دکھتی ہے، یعنی خراب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے بلا بھیجا. بس حضرت علی شہرودہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آپ نے لعاب دہن شریف حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا تو انہیں آرام آ گیا، گویا کہ کوئی کسی قسم کی تکلیف تھی ہی نہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا. تو اس روایت میں ہے، اور جو اعتراض کرتے ہیں ماذا تکسب غدا کہ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتہ، ہم کہتے ہیں کہ بالکل کسی کو یہ ذاتی پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا. اگر اللہ جل جلالہ علم عطا کرتے پھر خبر ہے. اس روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یوم خیبر لأعطین هذه الرایۃ غدا، اور آیت میں بھی ہے لفظ غدن، ماذا تکسب غدن کہ کل کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں. اور اس روایت میں کہ میں ضرور کل اس شخص کو دوں گا جھنڈا جس کے ہاتھ پر اللہ کریم فتح کرے گا، یعنی حضور کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کون شخص ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح. تو یہ اس روایت سے بھی حضور نبی کریم سے کا علم غیب ثابت ہو. اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھوں مبارکہ پر لعاب دہن لگایا. اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال لعاب دہن شریف بھی ثابت ہوئی کہ اگر کوئی اور لعاب دہن لگائے اس سے لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں اور گندگی محسوس کرتے ہیں. ایک طرف عام لوگوں کا لعاب ہے، لیکن دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شریف ہے جو بیماروں کی آنکھوں پر لگایا جائے تو آنکھیں
ٹھیک ہو جاتی ہے، ایسے ٹھیک ہوتی ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ کبھی وہ بیمار ہوئی ہی نہیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال لعاب شریف تھا۔ پانچویں روایت عن ابی ذر قال كنت ردیفا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما على حمار فلما جاوزنا بیوت المدینة قال کیف بک یا ابا ذر اذا كان بالمدینة جوع تقوم عن فراشك ولا تبلغ مسجدك حتى يجهدك الجوع قال قلت الله ورسوله أعلم قال تعفف يا أبا ذر قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ بيت العبد حتى أنه يباع القبر بالعبد قال قلت الله ورسوله أعلم قال تصبر يا أبا ذر قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل تغمر الدماء حجار الزيت قال قلت اللہ ورسول اعلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن ردیف تھا ایک گدھے پر، تو جب میں ہم مدینے کے گھروں سے نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اس دن تمہارا کیا ہوگا جب مدینہ میں عام بھوک ہوگی، تم اپنے بستر سے اٹھو گے تو اپنی مسجد میں نہ پہنچو گے کہ تم کو بھوک مشقت میں ڈال دی۔ یہ ایک غیب ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور رسول زیادہ جانے۔ فرمایا پرہیزگار رہنا اے ابو ذر۔ فرمایا اے ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینے میں آپ موت پھیل جائے گی کہ گھر غلام کی قیمت کو پہنچ جاوے گا، حتیٰ کہ ایک قبر ایک غلام کے عوض بکے گی۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ اور رسول جانے یہ دوسری غیب کی خبر ہے، صبر کرنا اے ابو ذر۔ فرمایا اے ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ مدینے میں قتل عام ہوگا حتیٰ کہ خون ریت کے پتھروں کو ڈبو دے گا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علم والے ہیں۔ اس میں تیسرا ہے تو اس روایت سے بھی، یہ روایت مشکات شریف میں حدیث نمبر صفحہ نمبر 463 پر موجود ہے، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 غیبوں کی خبر دی۔ تو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب ثابت ہوتا ہے۔ اگر حضور کو کل کی خبر نہیں تھی تو حضور یہ کئی سال کے بعد ہونے واقعات کا علم کیوں حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے؟ حضور کو علم غیب عطائی حاصل تھا اللہ کی عطا سے۔ اگلی روایت، چھٹی روایت عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا فخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة ولا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل تيء وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقتك قالت 10 أوسق قرص رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرہ میں پہنچے تو ایک عورت اپنے باغ میں نظر آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اندازہ لگاؤ کہ اس باغ سے کتنی کھجوریں حاصل ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 وسق کھجوروں کا اندازہ فرمایا، یعنی حضور کا اندازہ یہ تھا کہ 10 وسق کھجوریں کا اندازہ ہے۔ پھر آپ نے اس عورت سے فرمایا اس باغ سے جتنی کھجوریں حاصل ہو یاد رکھنا۔ جب ہم لوگ تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات زوردار آندھی چلے گی، کوئی شکڑا نہ رہے، جس کے پاس اونٹ ہو اسے باندھ دے۔ پس ہم نے باندھ دیے۔ رات کو زبردست آندھی آئی، پس ایک شخص کھڑا ہوا، آندھی نے اسے اڑا کر جبل طے میں پھینک دیا، اور اہلیہ کے حکمران نے ایک سفید خچر
اور ایک چادر تحفے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی، اور آپ اپنے سمندری، ساحلی و ملکی حالات، جزیہ وغیرہ کے متعلق لکھ بھیجے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں وادی القرا پہنچے تو اس عورت کو فرمایا، تیرے باغ سے کتنی کھجوریں اتری ہے؟ اس عورت نے کہا 10 وسق، وہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ مبارک تھا۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، جلد 1 صفحہ 200 پر۔ تو اس روایت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی غیب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس باغ میں 10 وسق کھجوریں ہیں، دوسرا یہ کہ آج رات بہت تیز آندھی چلے گی تو اپنے اونٹوں کو باندھو، مضبوطی سے باندھو۔ تیسرا یہ فرمائے کہ کوئی شخص بھی کھڑا نہ اور نہ۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ جبل وہ تے میں آدمی نے اسے پھینک دیا، اور حضور نے جس طرح اندازہ لگایا تھا اور جس طرح حضور نے فرمایا تھا کہ اس میں 10 وسق کھجوریں ہے، تو حضور کا اندازہ مبارک بالکل 100% اسی طرح ہوا جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو یہ تھے آج کی ویڈیو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق 6 حدیث شریف۔ اس کو خود بھی سماعت کریں، اپنے اولاد کو بھی سماعت کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کے دلوں میں حضور پرنور آقائے نامدار حبیب مختار سید الابرار سید البشر افضل البشر خیر البشر خاتم النبیین و خاتم المعصومین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے احادیث کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔